بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک دوست نے سوال پوچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ انسان کی جو اصلیت ہے وہ تو انسان کے اس جسم کے اندر ہے، تو یہ جسم جو ہے وہ انسان کا ایک مکان ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس جسم کو ختم ہو جانا ہے تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ دوبارہ سے ان کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کی بات کو مانا جائے کہ جو روح ہے وہی انسان کی حقیقت ہے، تو پھر اس جسم کو دوبارہ کیوں زندہ کیا جانا ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک اندھے نے کوئی چیز چرائی تو اس کے اوپر ایک مقدمہ دائر ہو گیا۔ تو جب عدالت نے اسے سزا سنائی اس چوری کی وجہ سے، تو وہ اندھا کہنے لگا کہ یہ میرا قصور نہیں ہے، کیونکہ میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، مجھے فلاں فلاں شخص نے میری رہنمائی کی تھی، مجھے بتایا تھا، تو میں اس کی مدد کے ساتھ میں نے وہ چیز چرائی، تو لہٰذا اگر مجھے سزا دی جا رہی ہے تو اس بندے کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ تو عدالت نے ان دونوں کو سزا دی، کیونکہ اس جرم میں شریک اور حصے دار وہ دونوں تھے۔ اسی طرح جو یہ انسان کا جسم ہے، یہ بغیر روح کے کوئی گناہ کمٹ نہیں کر سکتا، اور روح بھی اس جسم کے بغیر کوئی گناہ کمٹ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہ فیئر نہیں ہوگا کہ انسان کی صرف روح کو یا صرف جسم کو سزا دی جائے۔ جب جرم اس دنیا میں اگر ان دونوں نے اکٹھا ہو کے مل کے کیا ہے تو اس کی سزا بھی ان دونوں کو اکٹھے ملے گی، جس کی وجہ سے تمام انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور ان کی جزا اور سزا کا معاملہ جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اور جو لوگ نیک ہوئے، تو جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری، ان کو جو جزا ملنی ہے تو اس پر بھی یہ فیئر نہیں ہوگا کہ صرف جو روح ہے وہ جنت کے مزے لے، اور یہ جو جسم ہے جس کو اتنی مشکلات سے گزارا، خواہشات سے روکے رکھا، اور اس جسم کو اس انعام میں سے کوئی حصہ نہ ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندہ کرے گا اور اس سزا اور جزا کا معاملہ طے ہوگا۔